میرے مد مقابل بھائی نے میرا دعویٰ غور سے پڑھا ہی نہیں، تو برائے مہربانی ذرا دعویٰ کو سامنے رکھ لیں اور پڑھے غور سے، انشاءاللہ الرحمن روشن ہوگی کچھ باتیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔ آگے دوسری بات، اور اس کا ترک اور ممانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ممانت اگر بیکٹ میں ہے منسوخیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کا ترک اور منسوخیت ثابت نہیں ہے، لہذا یہ رفع یدین آپ کی سنت متواترہ ہے۔ یہ لہذا کا جملہ جو ہے یہ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا گفتگو کرنے میں۔ اس کے بعد آپ نے جو جواب دعویٰ کیا ہے اس کو بھی ملحوظ رکھیں، کیونکہ آج بات جو ہے یہ رفع یدین کی سنت متواترہ ہونے پر نہیں ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا مغالطہ ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں پہلے۔ میں نے کہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو نہیں چھوڑا، ممانت منسوخیت آپ سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ آپ کی سنت متواترہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جواب دعویٰ کیا ہے نماز میں رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع یدین کا ترک ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بات اس کے دو حصے ہیں، ایک تو حصہ یہ ہے ثبوت اور عدم ثبوت کا، ترک کا، عدمیت کا یا منسوخیت کا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں ثابت کروں گا تو اس کو سنت متواترہ ثابت کروں گا۔ ایک کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے اور سنت متواترہ والی بات کو آپ نے آگے رکھ دیا ہے۔ دو باتیں ہوں گی، ثبوت اور عدم ثبوت کی بھی، منسوخیت کی، عدمیت کی بھی، اور پھر انشاءاللہ الرحمن جو میں نے اہل حدیث طالب علم نے سنت متواترہ لکھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس مجلس میں ثابت کر کے جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کا ترک منسوخیت ثابت نہیں۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی نے کہا ہے کہ تم نے لکھا ہے کہ دلائل قرآن حدیث سے ہم پیش کریں گے۔ اللہ کے بندے، آپ کو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، آپ کے ادلہ اربع قرآن یہ شرائط کا فرق ہے، آپ کے ادلہ اربع قرآن ہے، سنت، اجماع اور قیاس ہے۔ ہمارے ادلہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم ہر اس چیز کو مانتے ہیں جو اللہ کے قرآن سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوتی ہے۔ اجماع کا حجت ہونا اور قیاس شرعی کا ثابت ہونا یہ اللہ کے قرآن سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے ثابت کروں گا الحمدللہ، اللہ کے فضل یہ بہت بڑا۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں قرآن حدیث میں جو کچھ ہے ہم مانتے ہیں، قیاس بھی اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے، اور اجماع بھی اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ لیکن ہم ایسے بدبخت اور ظالم نہیں ہیں کہ قیاس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیں، یا ہم ایسے اصول نہیں بناتے کہ خبر واحد کی آڑ لے کر قرآن سے ٹکرا کر تو رد کر دیں، ہم ایسے اصولوں کی آڑ نہیں لیتے۔ اور پھر اس کے بعد میرے بھائی آپ نے یہ شرط نمبر 7 جو ہے اس کو پڑھا ہی نہیں۔ شرط نمبر 7 کیا ہے؟ آپ وہ حدیث سنائیں گے جو آپ کے عمل پر پوری اترے۔ ہمارے عمل پر پوری اترنے والی احادیث میں نے سنائی ہیں، 2 رکعت والی نماز، 1 رکعت والی نماز، 3 رکعت والی نماز، 4 رکعت والی نماز، اور پھر میں نے مقامات گنوائے ہیں کہ 2 رکعت والی نماز میں ہم 3 جگہ پہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ وہ 3 مقامات والی میں نے حدیث سنائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے حدیث سنائی 4 مقامات والی کہ ہم 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 4 مقامات پہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور 2 رکعتوں کے بعد اللہ کے پیغمبر رفع الیدین کرتے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک بہت بڑا مغالطہ دیا ہے کہ اہل حدیث قرآن اور حدیث کو حجت سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی یہ جو شرط نمبر 8 ہے پیش کردہ، جی اہل حدیث قرآن حدیث کو حجت سمجھتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ 8ویں شرط ملاحظہ فرمائیں، پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی پیش کردہ جرہ کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ یہ جو شرط ہے آپ نے اس کو کیوں نظر انداز کر دیا؟
کون اہل حدیث کہتا ہے کہ اصول حدیث قرآن حدیث ہے؟ کسی بھی اہل حدیث کا، نہ ہمارے اکابرین میں سے نہ چھوٹوں میں سے یہ دعویٰ ہے کہ ہم حدیث کی تضعیف، تعریف، تصحیح اور اسی طرح یہ تعریفات جو ہیں اصطلاحات کی اللہ کے قرآن سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پیش کرتے ہیں. یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس طرح احکام شریعت میں تم اپنے امام کا قول دلیل اور حجت سمجھتے ہو، اسی طرح اہل حدیث احکام شریعت میں محمد رسول اللہ کی بات کو حجت سمجھتے ہیں. یہ آپ کی کتاب ہے کشف المبہم، اس میں لکھا وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَمُسْتَنَدُهُ فِي تَحْصِيلِ الْعِلْمِ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ قَوْلُ مُجْتَہِدِ. میری ٹرن کے بعد بولیے، یہ آپ میری ٹرن کے بعد بولیے، میری ٹرن کے بعد. صدر صاحب نہیں ابھی اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ شرط کے مطابق صرف صدر مناظر کو مخاطب کریں گے اور وہ بھی وقت میں نہیں. وقت روکیے. جس طرح میری بات ہونے دیں، آپ نہیں ہونے دیں گے بات، آپ میری بات نہیں ہونے دیں گے. آپ دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں آپ. پہلے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دھوکہ استغفر اللہ لعنت اللہ. بات ہو رہی ہے رفع الیدین پر. یہ معاملہ کہ مقلد جس کا قول ہے یہ مختلف احکام شریعت میں مقلد کے لیے امام کا کون حجت ہے؟ ہم احکام شریعت میں قرآن حدیث حجت سمجھتے ہیں. جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھیں. ہمارے پرسوں کے مناظرے میں بھی یہی ہوا اور میں کہتا ہوں آج ایسا نہ ہو. ہمارا اصل مناظرہ رفع الیدین کے موضوع پر ہے. آپ عزت اللہ کی بات کو خراب نہ کریں. ایک منٹ مولانا مجھے بات کرنے دے، صدر سے بات کرنے دے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا مناظرہ رفع الیدین پر ہے. باقی احناف کی، مقلدین کی، دیوبند علماء کی کتابیں پیش کرنا، تم یہ کہتے ہو ہم یہ کہتے ہیں، ہم قرآن مانتے ہیں، تم ابو حنیفہ مانتے ہو، ہم حدیث مانتے ہیں، تم فلاں کو مانتے ہو، یہ بات الگ ہے. اس پہ مناظرہ آپ کرنا چاہیں گے تو رفع الیدین کے مناظرہ مکمل ہونے کے بعد ہم تحریر لکھ لیں گے، اس پر آپ کا شوق پورا کر لیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے رفع الیدین کے مناظرے پر. آپ کا میری بات سنیں. آپ کی بات پوری ہو چکی ہے. میرے خیال سے طول ہو رہی ہے، بلا وجہ کی طول ہے، بلا وجہ کی طول ہے. میں سمجھتا ہوں. آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مناظر کو پابند کریں کہ اپنے موضوع کے مناسب قرآن کی آیت یا حدیث پڑھے اور میرا مناظر جواب دے. موضوع کے مناسب باتیں کریں. ادھر باتیں الجھائیں گے تو بات بدل جانی ہے اور ہم نے بات کو ادھر نہیں جانے دینا. بس اصل بات پر ہے. جہاں تک محترم صدر صاحب، جہاں تک ایک منٹ، جہاں تک موضوع کا تعلق ہے تو الحمدللہ ہمارا مناظر الحمدللہ ثم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو نہیں کئی حدیثیں پیش کر چکا ہے. موضوع پر الحمدللہ رفع الیدین کے موضوع پر اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے. اگر آپ کے مناظر میں کوئی دمخم ہے تو وہ کریں گے، آپ نہیں کریں گے. میری بات ذرا غور سے سنیے جیسے میں نے آپ کی بات غور سے سنی تھی. ہاں آپ ذرا خاموش رہیے. آپ مجھے مخاطب کرنے کا حق رکھتے ہی نہیں ہے. پہلے اصول مناظرہ سیکھیے پھر مناظرہ کرنے کی کوشش کیجیے. بات خاموش رہیے مولانا، بیچ میں کسی کی بات میں دخل اندازی نہیں کرتے. جیسے میں نے آپ کی بات کو غور سے سنا اسی طرح میں خواہش رکھوں گا کہ آپ میری بات کو غور سے سنیں. سراسر مولانا نے سراسر ہمارے مناظر نے سراسر اصولوں کی مخالفت نہیں کی ہے. آپ اصولوں سے واقف ہی نہیں ہے. کیوں انہوں نے اجماع کی تعریف پوچھی؟ کیوں انہوں نے کہا کہ آپ اجماع کیسے مانتے؟ کیوں انہوں نے کہا آپ قیاس کیسے مانتے؟ کیوں انہوں نے کہا کہ مولانا سرفراز خان کی کتاب کیسے پیش کی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ الزام القسم بما ہوا قائل، قسم کو اس چیز کا الزام دینا جس کا وہ قائل ہو، یہ مناظرے کا مسلمہ ہے، یہ مناظرے کا مسلمہ ہے. کیا یہ اس بات کو نہیں سمجھتے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں تو آپ مولوی سرفراز خان صفدر صاحب کی کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے اپنے اصول پیش کیے اگر وہ آپ کے اصول نہیں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں تو ہم پیش نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ اس کے قائل ہیں، وہ اصول آپ کے اصول ایک ہی ہیں تو پیش کیا جا سکتا ہے. ابھی تک اصولوں کی مخالفت نہیں ہوئی ہے. اجماع کی دلیل اجماع یہ پہلے ہی تسلیم کرتے تھے اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہم اس محفل میں بیٹھ کر اجماع تسلیم کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اب جہاں تک آپ کے مناظر کا تعلق ہے، اب جہاں تک آپ کے مناظر کا تعلق ہے، ایک منٹ اس کو رہنے دیجیے گا، جہاں تک آپ کے مناظر کا تعلق ہے میں آپ کے مناظر سے کہنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے بیچ میں بات کر کر مجھے اس بات کا موقع دیا کہ میں کہوں کہ یہاں صرف دعویٰ نہیں ہے، جواب دعویٰ بھی ہے. اور جواب دعویٰ میں جو آپ نے لکھا ہے کہ نماز میں رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کا ترک ثابت ہے، یہ اس باتی دعویٰ ہے جو انہوں نے کیا ہے ترک کا. اس دعوے پر ان کو دلیل دینی پڑے گی. اب اگر آئندہ ٹرن میں انہوں نے دلیل نہیں دی تو میں ان کی گفتگو کو روک دوں گا.
اس لیے کہ یہ ان کا دعویٰ ہے. اور بڑی آسانی سے یہ فرماتے ہیں حضرت جی کہ موضوع اس بحث یہ نہیں ہے کہ رفع الدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یہ بحث ہے کیوں نہیں ہے یہ بحث. لہذا جو وقت روک دیا گیا تھا بقایا وقت ہمارے مناظر کا شروع کیا جائے اور اصول کے مطابق گفتگو کی جائے. دخل اندازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گفتگو کرتے ہیں صدر مناظر کا حیثیت کنٹرولر کی ہوتی ہے. اگر اس نے غلط بات کو نہیں روکنا تو صدر کا فائدہ ہی کچھ نہیں. آپ کیسے کہتے ہیں بات شروع کر کنٹرول. میری بات سنیں آپ خاموش سنو نا. میری بات کیوں نہیں سنتے آپ. جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں اصول سے واقف نہیں. میری بات سنو. میری بات آپ کیوں بولتے ہیں. اب آپ بھی سنو حوصلہ رکھو. میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں اگر میرا مناظر دلیل نہ دے تو آپ روکنے کا حق رکھتے ہیں اور اگر آپ کا مناظر آپ کے دعوے کے مطابق دلیل نہ دے تو میں دلیل علم کو کل عدم کہنے کا حق رکھتا ہوں. بہت اچھا. یہ کوئی بات ہے یا آپ بات سمجھتے نہیں. آپ شرط پڑھیں. ایک لکھا ہوا ہے آپ کے مناظر نے فرمایا یہ پڑھیں کول کرنے دے سمجھ رہا. اہل حدیث کے دعویٰ کے مطابق ان مذکورہ مقامات پر رفع دین سنت متواترہ ہے. لہذا اہل حدیث مناظر سنت متواترہ کی جامع معنی بحوالہ تعریف کر کے ان مقامات پر رفع دین کو سنت متواترہ ثابت کرے گا. مولانا بات سنیں. میری بات سنیں. اب میری بات سنیں. اب چلو دکھا لیں پہلے ان کو دکھا لیں. دیکھ لیا آپ نے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے مناظر کی بات کو شاید سنا نہیں ہے یا سنا ہے تو سمجھا نہیں ہے. گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میرے مناظر نے آپ سے مطالبہ کیا مناظر سے کہ آپ جو سنت متواترہ ثابت کرنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. باہوالا تعریف کر کے ان مقامات رفع دین کو سنت متواترہ ثابت کرے گا. رفع دین کا ثبوت نہیں, رفع دین کے سنت متواترہ ہونے کو ثابت کرے گا. سوال تو یہ ہے. آپ حضرات کا دعویٰ یہ ہے. مولانا آپ نے بولنا, مولانا آپ نے نہیں بولنا. اب بات سمجھیں. اس لیے میں کہتا ہوں میرے مناظر نے یہ بات کی ہے کہ مولانا عمر صدیق صاحب نے جو سنت متواترہ کی تعریف کی ہے نا اس تعریف کے مطابق دلیل دیں. مولانا نے تعریف یہ کی ہے کہ سنت متواترہ اس کو کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو تسلسل کے ساتھ چلا ہو. تسلسل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل فرمایا اور اگر وفات مبارکہ سے ایک دن قبل بھی حضور نے چھوڑ دیا تو تسلسل ختم ہو جائے گا. تسلسل کے لیے شرط ہے. مولانا آپ سنیں بات سنیں. اب تسلسل کے لیے شرط ہے ماننا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ بعینی ہی قرآن و حدیث ہی ہے. استدلالن جو چیز ثابت ہوئی ہے اس کو بعینی قرآن و حدیث نہیں کہا جاتا ہے, لیکن وہ ثابت شدہ مسائل قرآن و حدیث سے ہی ہوتے ہیں. تو اجماع قرآن مجید سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اجماع قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. ثابت ہے تو اس کا ماننا قرآن کو ہی ماننا ہوا. اجماع کا ماننا قرآن کو ہی ماننا ہوا کیونکہ اجماع قرآن سے ثابت ہے. اور اہل حدیث کے کتنے اصول آپ بتا رہے ہیں؟ 2, قرآن اور حدیث. اطیع اللہ اور اطیع الرسول. جب قرآن سے ثابت ہوا تو اطیع اللہ بھی ہوا, اطیع الرسول بھی ہوا. اس لیے کہ اللہ کا قرآن, قرآن اللہ کا, اور نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی. نازل شدہ کی تصدیق کرنا خود اس کی تصدیق ہے جس پر نازل ہوئی. تو قرآن و حدیث سے ہی اجماع ثابت ہے. قرآن و حدیث سے اس کا آپ اقرار کر رہے ہیں, اس لیے مجھے علیحدہ سے اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ انکار فرماتے تو شاید میں دلیل دیتا آپ کو, بلکہ یقیناً دیتا, لیکن آپ انکار نہیں فرما رہے. اب دوسری بات سنیے گا. جو چیز اجماع جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, جن مسائل پر اجماع ہے, جو مسائل اجماع سے ثابت ہیں, ان کے بارے میں یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ جناب والا علیحدہ سے اس کی قرآن و حدیث سے دلیل دو, کیونکہ قرآن و حدیث میں اجماع کی دلیل موجود ہے. جو مسائل اجماع سے ثابت, بات پوری ہونے دیجیے گا, بات پوری ہونے دیجیے گا, اس کے بعد کہیے گا. لیکن اجماع ثابت ہو, صرف محض اجماع کا دعویٰ کرتے کہ جی اس پر اجماع ہے, اس پر اجماع ہے, اس پر اجماع ہے, تو ایسے بات نہیں بنتی. اجماع کا بھی ثبوت درکار ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جس چیز پر چاہیں اجماع کا دعویٰ کر دیں کہ اس پر بھی اجماع ہے اور اس پر بھی, اور جب ہم اجماع کا ثبوت مانگنے لگ جائیں یا دلائل دینا شروع کر دیں کہ اگر اجماع ہے تو یہ دلائل کہاں سے آئے, تو پھر آپ پریشان ہو جائیں. ایسے اجماع نہیں ہوتا. میری بات سنیے, میری بات سنیے. فی الحال مجھے آپ کے تائید کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی, لیکن آپ لوگوں کے تائید کرنے کا شکریہ, تائید کرنے کا شکریہ. معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اہل حدیث کے ساتھ بیٹھ کر حق بات کو ماننے کی عادت پڑ گئی ہے. سبحان اللہ. آگے سنیے, آگے سنیے. تو اجتہاد کی دلیل بھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے. اجتہاد کی دلیل بھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے. اب آئیے اس بات کی طرف. لغات سے تعریفات کرنا, اصول فقہ کا ذکر کرنا, اصول احادیث کا ذکر کرنا, ان تمام چیزوں پر امت کا اجماع ہے. آپ بتائیے کیا امت, اگر لغت سے استدلال کرنا ناجائز ہوتا, پوری امت کا اجماع ہے, پوری امت کا,
پوری امت کا جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ اپنی لغات میں کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں. ہر زبان میں قرآن کا بھی ترجمہ مل جاتا ہے اور بہت سی زبانوں میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی ترجمہ مل جاتا ہے تحریر شدہ. جہاں تک بات رہ جاتی ہے فعل کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور اللہ کے قرآن کا ترجمہ کرنا، تو وہ دنیا کی ہر زبان پر مسلمان کرتے ہیں، دنیا کی ہر زبان میں مسلمان کرتے ہیں. اگر سندھی مسلمان ہے تو سندھی میں کرتا ہے، بلوچی میں، بروئی میں، انگلش میں، فرنچ میں، اور جتنی زبانیں، پرتگالی میں جتنی زبانیں، ان تمام زبانوں میں اہل اسلام جو ہے قرآن و حدیث کا ترجمہ اپنی اپنی زبانوں میں کرتے ہیں. لہٰذا اس پر اجماع ہے. لغت سے اپنی لغت میں بیان کرنا اجماع ہے. ہمارے مولانا نے جو دلیل دی یہ اجماع کی اس دلیل سے دی کہ لغت سے تعریفات کا بیان کرنا یا لغت سے معانی کا بیان کرنا، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. اگر آپ ثابت کر دیں کہ جی نہیں اس پر اجماع نہیں ہے فلاں دلیل کی وجہ سے، فلاں دلیل کی وجہ سے، تو پھر یہ دعوت ان کا اس سے دلیل دینا، لغت سے دلیل دینا غلط ہوگا. لہذا یہ غلط نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موضوع سے باہر ہمارے مناظر بالکل بھی نہیں نکلے، کیونکہ آپ کو اصول سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ لوگ اصولوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ورنہ یہ سمپل سی بات ہے، اصولوں کے مطابق ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے مناظرے کے موضوع سے آپ نکل رہے ہیں. ہمارے مناظر صاحب نے اگر نکلنا ہوتا تو وہ احادیث نہ پڑھتے. باقی رہا مسئلہ دوسرا، تسلسل کی تعریف. تو میں نے جن الفاظ میں آپ نے تسلسل کی تعریف بیان فرمائی، جن الفاظ میں دیوبندیوں کے صدر مناظر مولانا الیاس صاحب نے تعریف بیان فرمائی تسلسل کی کہ صدیق رضا تو یہ تعریف کرتا ہے، یا اہل حدیثوں کے صدر مناظر نے یہ تعریف کی، واللہ میں نے ان الفاظ میں تعریف بیان نہیں کی. ریکارڈ ایک منٹ ریورس کر سکتے ہیں آپ بالکل ریورس کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر میرے یہ الفاظ ملیں گے کہ جو تعریف آپ نے کی تسلسل کی اس کے مطابق. میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ اپنے مسئلے کی طرف سے صدر مناظر ہیں، میں اپنے حساب سے صدر مناظر ہوں. جب میں آپ کو کسی بات کی طرف روکوں یا متوجہ کروں، آپ کا حق بنتا ہے میری بات سنیں، میرا حق بنتا ہے میں آپ کی بات سنوں. لیکن اگر ہم ٹو دی پوائنٹ پر تھوڑی بات کرتے رہیں گے تو وقت بچ جائے گا. اگر ہم لمبی تقریر کریں گے تو پھر بات اور ہوگی. میں تو پھر آپ بول پڑے نا، آپ سے برداشت نہیں ہوتا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں نے کہا آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے، مجھے اس بات سے اتفاق ہے، اللہ کرے آپ اس کو مان لیں. آپ نے کہا چونکہ اجماع اور قیاس قرآن سے ثابت ہے لہذا اجماع بھی دلیل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہذا اجماع بھی دلیل شرعی ہے اور قیاس بھی دلیل شرعی ہے. ریورس کر لیں، ایک منٹ ریورس کر لیں مولانا، ایک منٹ میں کہ تو ریورس کر لیں. نہیں ہوگا میں سمجھوں گا میں نے غلط کہا، میں کہہ دوں گا مجھ سے غلطی اگر ورس کریں، اگر ہو تو پھر نہیں ایک منٹ دیکھیے میں کہتا ہوں مولانا. اچھا آپ بتائیں، ایک منٹ میری بات آپ سن لو نا، آپ سن تو لو نا یار، میری بات تو سنو نا. میں کہتا ہوں اجماع کا آپ ہی نے غلط کہا ہے، میں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. چلیے میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں اور قیاس کا اجتہاد کو بھی آپ نے دلیل کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ریورس کر لوں گا، آپ اس کو سماعت فرما لیں. میں کہتا ہوں مولانا دلیل سے یہاں مراد ہی دلیل شرعی ہے، یہاں دلیل سے مراد ہی دلیل شرعی ہے جس پر ہم بحث کر رہے ہیں. ایسی دلیل مراد نہیں جو شرعی نہ ہو. ہم دلیل کہیں گے اسے جو دلیل شرعی ہو، جو دلیل غیر شرعی ہوگا. مولانا شک مجھے بھی ہوگا، مجھے ہنسی بھی آئے گی، میں کہتا ہوں مجھے بھی ہنسی ہوگی. اور یہاں کیا لکھا، میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی نا، بات اگر ہم مختصر کریں گے نا بات بن جائے گی. اگر اجماع اور قیاس شرعی ہم نے، ہماری دلیلیں 4 ہیں اور آپ کی دلیلیں 4 ہیں. آپ قرآن کریم پیش کرتے رہیں، آپ حدیث مبارک پیش کرتے رہیں، یا آپ کہہ دیں کہ اجماع مستقل دلیل ہے، ہمیں پھر کوئی اختلاف نہیں، اجماع بھی پیش کریں. لیکن یہ کہیں کہ اجماع مستقل دلیل ہے، اجتہاد مستقل دلیل ہے، جیسے قرآن و سنت دلیلیں ہیں ایسی 2 دلیلیں ہیں. اور آپ ریورس کر لیں، ایک منٹ آپ ریورس کر لیں. آپ نے بات کہی ہے کہ جو بات اجماع سے اور قیاس سے ثابت ہو اس پر مستقل قرآن حدیث کی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو ریورس کر کے سن لیں. جو بات اجماع سے اور قیاس سے ثابت ہو، آپ ریورس کر کے بے شک سن لیں کہ جو بات اجماع سے اور قیاس سے ثابت ہو اس پر مستقل حدیث اور قرآن کی ضرورت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سن لیں. اگر میں بات غلط کیا پھر وہی بات، یار میں نے کتنی بات سنی. میں نے صرف آپ سے گزارش کی ہے کہ ہماری بات بلا وجہ طول پکڑ گئی ہے. میں نے اتنی بات کی تھی کہ مولانا عمر صدیق صاحب حوالہ پیش کرنے لگے تھے کہ امل مقلد ہو، مقلد کے ہاں وہ حجت اور دلیل کیا ہوتی ہے. میں نے کہا مقلد کے لیے دلیل کیا ہے، بات سن لیں مولانا. مقلد کے لیے حجت کیا ہے، یہ ساری باتیں الگ ہیں. ہمارا مناظرہ آج ہے رفع الیدین کے موضوع پر. آپ اپنے مناظر کو پابند کر دیں کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے
رفع الیدین سے متعلقہ دلیلیں پیش فرماتے رہیں. میں اپنے مناظر سے گزارش کروں گا کہ ادھر ادھر جانے کی بجائے یہ اپنے موضوع کے مطابق دلیلیں دیتے رہیں, ہم ادھر ادھر بات نہ کریں. میری بات سنو نا, شروع کریں یار, دیکھیں نا مولانا, آپ نے کتنے آپ نے دعوے کیے, آج تک دیوبندی ثابت نہیں کر سکے, حنفی نہیں کر سکے, دعویٰ باطل ہے, آئندہ ہوگا. میں نے ابھی تک ایسی زبان ایسا لہجہ میں شروع نہیں کر رہا کہ دعویٰ باطل ہے, تم نہیں ثابت کر سکے, کوئی نیا دیوبندی آگا, فلانوں سے نہیں ہوا, نیا دیکھیں گے. مولانا میں کہتا ہوں یہ سٹیج کی خطابت کی تقریریں ہوتی ہیں, یہ مناظرے کی زبان نہیں ہوتی. میں اتنی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مناظرے کو مناظرے کی حد تک رکھیں. میں بھی الحمدللہ اگر یوں دلیل تقریر شروع کریں گے نا تو بات بالکل الجھ جاتی ہے. بات صرف مختصر سی ہے, آپ اپنے مناظر کو پابند کریں, میں اپنے مناظر کو پابند کروں. آپ کا مناظر آپ کے دعوے کے مطابق دلیل دیتا رہے, میرا مناظر آپ کے مناظر کی دلیل کا جواب دے اور اپنی دلیل پیش کرے, اس کا جواب دے. بس ان کو پابند کریں کہ ادھر ادھر نہ جائیں, بلکہ بات اپنی شروع کریں, ادھر ادھر نہ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں مختصر بات کروں گا, آپ نے اگرچہ مختصر کی نصیحت فرما کر بھی اچھی خاصی لمبی تقریر کی, لیکن میں مختصر ہی کروں گا. آپ نے یہ جو کہا نا کہ اجماع اور اجتہاد کی بات کی آپ نے, دیکھیے میں کہہ رہا ہوں, میں نے یہ الفاظ کہے تھے, آپ نے بھی ان کو چھوڑ دیں. اتنی بات کہہ رہا ہوں, آپ اپنے میری بات سنیے, پھر میری بات سنیے. ایک بات طے کریں, آپ اس طرح تو مولانا میں بھی کر سکتا ہوں, یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. میں مختصر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مناظر نے جو ام المقلد والا قول پیش کیا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے مناظر نے کہا تھا کہ آپ کے نزدیک یہ حجت ہے, آپ کے نزدیک یہ حجت ہے, وہ حجت ہے, اور رفع العین کی بحث سے ہٹ کر حجتوں کی بحث پر آئے تھے, ریکارڈ موجود ہے. تب ہمارے مناظر نے ام المقلد والا قول پیش کیا. اگر آپ کے مناظر یہ حجت اور وہ حجت نہ کرتے تو ہمارے مناظر کو بھی ضرورت نہ پیش آتی کہ وہ یہ قول پیش کرتا. آپ نے جو بات کہی وہ بڑی بہترین کہی کہ بات کو سمیٹتے ہوئے رفع العین پر آئیے, رفع العین پہ آئیے اور اپنے اپنے دعوے کے مطابق دلیل دیجیے. ہمارے مناظر کا وقت شروع کیجیے, بقایا وقت شروع کیجیے, بقایا وقت شروع کیجیے. آپ نے خود کہا اس بحث کو چھوڑیں, آپ اس بحث کو چھوڑ کر رفع العین پہ آ جائیں, رفع العین پر آ جائیں. نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم. یہ میرے بھائی نے پہلی ٹرن میں ایک حدیث پیش کی تھی, فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. تو اس کی سند پیش کرے کہ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا کر پیش کی ہے. تو میں اپنے بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس حدیث کی سند پیش فرمائیں, صحیح سند پیش فرمائیں. پھر اس کے بعد میرے بھائی نے کہا کہ سنت متواترہ کی جو تعریف ہے آپ قرآن حدیث سے پیش کریں. میرے صدر مناظر نے یہ بات واضح کرتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اجماع اور قیاس یہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے محتاج ہیں. قرآن اور حدیث جو ہے یہ کسی اور دلیل کے محتاج نہیں, یہ تو خود دلیل ہے. قرآن بھی دلیل ہے, محمد رسول اللہ کا فرمان بھی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا یہ ان کا مطالبہ نہیں, یہ مغالطہ ہے سنت متواترہ کی تعریف قرآن اور حدیث سے طلب کرنا. اسی طرح پھر انہوں نے یہ جو بات کو جا کر پہلا موضوع ہے, پہلا حصہ ہے, اس کو پردے میں ڈال دیا, اوجل کر دیا. وہ یہ ہے کہ آج رفع دین کرنے اور نہ کرنے پر بحث نہیں ہوگی, بلکہ رفع دین کے تواتر متواتر ہونے پر بحث ہوگی. میرے بھائی اگر یہی بات تھی تو آپ نے یہ پھر دعویٰ لکھنا تھا کہ نماز میں رکوع جاتے, رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین سنت متواترہ نہیں ہے, تاکہ سنت متواترہ اور سنت متواترہ ہونے نہ ہونے پر بحث ہوتی. یہاں پر آپ نے لکھا ہے کہ نماز میں رکوع جاتے, رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین کا ترک ثابت ہے. یہ آپ کا دعویٰ ترک ہے. پھر اس کے بعد یہ بات میرا آپ سے ایک سوال ہے, میرے بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ رفع الیدین کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا رفع الیدین کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ منسوخ سمجھتے ہیں رفع الیدین کو, کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر میں چھوڑ دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی عمل پر ہوئی ہے جس طرح کہ آپ کے صدر مناظر نے یہ تعریف فرمائی ہے. پھر اس کے بعد آپ اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ منسوخ ہو گئی ہے تو یہ منسوخ سے پہلے جو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کرنا ہے وہ کس دلیل سے کرنا رفع الیدین آپ تسلیم کرتے ہیں؟ منسوخ سے پہلے, دعوی نسخ سے پہلے جو آپ یہ تو جب دعوی نسخ آیا تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے رفع الیدین کیا ہے. اگر آپ دعوی عدمیت کا نہ بولے, آپ منسوخیت کا کریں, موقف اپنائیں, تو میں یہ آپ سے سوال کروں گا منسوخیت سے پہلے کس حدیث کی بنیاد پر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین
کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد میں یہ سوال کروں گا کہ یہ رفع الیدین کا جو نسخ ہے یہ کس سن میں ہوا ہے؟ میرے بھائی، میں نے اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اور 7 کتنا ہوتا ہے؟ 6 اور 7 13 حدیث پیش کی ہیں. مالک بن حویرث فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو رفع دین کرتے اور اپنے کانوں کے برابر تک رکوع کرتے اور رفع دین کرتے کانوں کے برابر تک رکوع سے سر اٹھاتے. فقال سمی اللہ لمن حمدہ رفع دین کرتے فعل مثل ذلك. اسی طرح حدثنا محمد بن مسنى حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد انه رأى النبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. یہ میں نے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی ہیں. یہ 8 اور 6 14 حدیث. اب اس کے بعد 15ویں حدیث سنیں. حدثنا زہیر بن حرب حدثنا عفان حدثنا حمام حدثنا محمد بن جہادہ حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم انهما حدثاه عن ابيه وائل بن حجر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف حمام حيال اذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. میں نے پہلی ٹرم میں بھی گزارش کی تھی کہ آج صرف رفع دین کے ثبوت رفع دین پہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بات سیدھی سمجھنے والی ہے، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. علیحدہ بات ہے کہ اللہ پاک نے کسی کے دلوں پہ پردے نہ ڈالے ہوں، وہ الگ بات ہے. بات ثبوت رفع دین پر نہیں ہے. بات یہ ہے، آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ رفع دین متواتر ہے، سنت متواترہ ہے، اور سنت متواترہ کی آپ نے تعریف نہ قرآن سے کی نہ حدیث سے کی، بلکہ دیوبند کے ایک عالم کی لغت کی کتاب سے آپ نے تعریف کی ہے کہ سنت قول فعل تقریر کو کہتے ہیں اور متواترہ مسلسل عمل کو کہتے ہیں. تو میں نے اس پر آپ پہلی ٹرم میں 3 سوال کیے تھے کہ سنت کی تعریف کر دیں قرآن و حدیث سے، آپ نے ابھی تک نہیں کی. ٹھیک ہے جی. دوسرا اعتراض جو آپ نے باتیں کی میں نے وہی عرض کیا، میں نے دائیں بائیں کے اعتراضات نہیں کیے. آپ نے کہا تھا 2 رکعت والی نماز میں رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے والا ہم رفع دین دکھائیں گے، 3 اور 4 رکعت والی نماز میں اذا قام من الرکعتین والا بھی رفع دین دکھائیں گے. اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے یہ جو قید لگائی ہے 2 رکعت والی میں، آپ اپنے مناظر کو پابند کیجیے کہ یہ غلط فہمی سے کام نہ لیں، کیونکہ اب تک ہمارے مناظر نے یہ الفاظ نہیں کہے، ہمارے مناظر نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ میں یہ الفاظ دکھاؤں گا کہ 2 رکعت والی نماز میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا عمل، پہلے ان کی بات پوری طرح سے سمجھیں، انہوں نے ان الفاظ میں نہیں کہے جو مولانا دوہرا رہے ہیں، مولانا آصف صاحب. انہیں چاہیے کہ وہی الفاظ دوہرائیں، ادروائز غلط بیانی ہو جائے گی، ان کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہیں. یہ بات اور ریکارڈ پر موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا عمل 1 رکعت پر بھی ہے، 2 رکعت پر بھی ہے، 3 رکعت پر بھی ہے، 4 رکعت پر بھی ہے. اگر ہم نے کوئی ایسی روایت دکھائی جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الدین کرتے تھے تو وہ بھی ہمارا عمل ہی ہے، اس لیے کہ ہم 1 رکعت بھی پڑھتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ہمارا عمل ہی ہے. انہوں نے کسی مخصوص نماز کا نام نہیں لیا، کسی مخصوص رکعت کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ کہا اگر ہمیں 3 مقامات پیش کرتے ہیں تو اس پر بھی ہمارا عمل ہے، چونکہ ہم 1 رکعت بھی پڑھتے ہیں اور 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں، 3 بھی پڑھتے ہیں. اگر ہم اذا قام من الرکعتین دکھاتے ہیں تو اس پر بھی ہمارا عمل ہے، اس لیے کہ ہم 3 بھی پڑھتے ہیں. تو 3 رکعت جب ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے، لہٰذا ان کو پابند کیجیے کہ ایسے الفاظ نہ کہیں. آپ نے فرمایا کہ ہمارے مناظر نے نماز کا نام نہیں لیا تھا، آپ کے مناظر نے فجر کی نماز کا نام لیا تھا، وطر کا نام بھی لیا تھا. میری بات نہیں سمجھی، میں نے آپ پھر بول پڑے نا. فجر کی نماز میں رفع الدین اتنی اور وطر کی اتنی، ہم نے کہا رکعت کا ثبوت دیا تھا کہ 2 رکعت جیسے فجر بطور مثال دی تھی، بطور مثال دی تھی. آپ کب بات سنتے ہیں میری؟ میں نے گزارش کیا، میں انشاءاللہ بات لمبی نہیں کرتا، چھوٹی سی بات کرتا ہوں. آپ نے بات غلط فرمائی ہے کہ آپ کے مناظر نے کسی نماز کا نام نہیں لیا. فجر کا نام بھی لیا تھا، وطر کا نام بھی لیا تھا، دونوں نمازوں کا نام لیا تھا. دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمائی ہے کہ ہم نے لکھا ہے کہ اپنے عمل پر، یہ ہمارا عمل ہے،
اس کا مطلب جب آپ کا عمل فجر کا بھی ہے، ظہر کا بھی ہے، 3 کا بھی ہے، 1 کا بھی ہے نا، اور شرط نمبر 7 میں لکھا ہے کہ آپ وہ حدیث سنا جو آپ کے عمل پر پوری اترے، تو جیسا عمل ہے ویسی حدیث دے ہمارے اتنی بات کی ہے نا، یہ بات غلط نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اب جس طرح یہ بات طے ہوگی کہ بھی آپ نے اپنے عمل پر دلیل پیش کرنی ہے کہ اگر فجر کی نماز ہو تو اس میں رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے کا رفع دین آپ دکھائیں گے، اور اگر وتر کی نماز ہو یا 3 رکعت مغرب یا عشاء کی 4 رکعت والی نماز ہو تو اس میں آپ اذا قام من الرکعتین دکھائیں گے. اب یہ بات کون متعین کرے گا کہ یہ نماز فجر کی، یہ جو حدیث ہے یہ فجر کے متعلق ہے، یہ جو حدیث ہے یہ وتر کے 3 رکعت کے متعلق ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ 4 رکعت عشاء کے متعلق ہے، یہ کون متعین کرے گا؟ اب آپ کے نزدیک کیونکہ دلائل آپ کہتے ہیں جو دلائل شرعی ہیں وہ 2 چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، یہ آپ کے ہاں دلائل شرعی ہیں. کیونکہ رفع دین کا مسئلہ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث فجر کے متعلق ہے، یہ آپ دلیل شرعی سے ثابت کریں گے. اجماع اور قیاس آپ کے ہاں دلیل شرعی نہیں ہے، اجماع اور قیاس آپ کے ہاں دلیل شرعی نہیں ہے، یہ آپ نے بات فرمائی تھی. لہذا یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو آپ اسی سے ہی ثابت کریں گے. سنت کی تعریف آپ، میرا سوال پھر وہی میں دہرا دیتا ہوں، اور سنت کی تعریف ایک تو نہیں کی، اور دوسرا سوال بتایا نہیں کہ یہ حدیث 2 رکعت فجر کے متعلق ہے، یہ ظہر کے متعلق ہے، یہ 3 رکعت مغرب کے متعلق ہے، اور 1 رکعت وتر کا بھی تذکرہ نہیں آپ نے فرمایا. اور تیسری بات آپ نے، جو میرا سوال تھا ابھی تک ان دونوں سوالوں کا کوئی جواب نہیں آیا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ صحیح بخاری کی صحت پر اجماع ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہ میرے 3 سوال ہیں، ابھی تک آپ نے اس کا اجماع ہونا نہ قرآن سے ثابت کیا نہ حدیث سے ثابت کیا، یہ 3 باتیں. اب میرے ہاتھ میں صحیح بخاری جلد اول صفحہ 114 ہے. اور دوسری بات، اور چوتھا میرا یہ سوال آپ پر یہ ہے کہ آپ نے جو روایات پڑھی تھیں اس میں صرف ثبوت کا ذکر ہے کہ حضور نے کیا، لیکن آپ کا دعویٰ جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت تواترن کیا، سنت متواترہ ہے، یعنی حضور نے تسلسل اور لگاتار کیا. آپ کی احادیث سے اس بات کا قطعاً ثبوت نہیں ملتا کہ حضور نے ہمیشہ کیا. اب یہ میرے 4 سوال آپ پر قرض ہیں، میں نے آپ کو گنائے ہیں. میرے سامنے صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ 114 ہے. اس میں حدیث ہے قال حدثني ليس عن يزيد بن ابي حبيب يزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الصادعي انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فاذا رفع راسه استوى الى آخره. اس میں ابو حمید صادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس میں کہ میں تم میں سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو جانتا ہوں. پھر ابو حمید صادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھ کر دکھائی. اب یہ جو ابو حمید صادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز پڑھ کے دکھائی، اگر یہ تو واقعی نبی والی نماز ہے تو پھر تو ان کا کہنا درست ہے، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی نبی پر جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو ویسے ہی جھوٹ نہیں بولتا. اب اگر یہ نماز نبی کی نہیں ہے تو نبی کی طرف منسوب کرنا درست نہیں. اب نبی پاک علیہ السلام کی نماز کیا بتلائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع نماز میں رفع دین کیا اور پوری نماز کا طریقہ بتلایا اور کہیں رفع دین کا ذکر نہیں فرمایا. احناف بھی اسی مسئلے پر عمل کرتے ہیں کہ شروع نماز میں ہی رفع دین کرتے ہیں. اس کے بعد میں صحیح ابن خزیمہ جلد اول صفحہ 324 سے روایت پڑھنے لگا ہوں.
أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضها واستقبل بأطراف أصابعه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى إلى آخره. اس میں بھی ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا ذکر فرمایا اور اس میں بھی شروع نماز کی رفع دین کا ذکر، باقی کہیں اور رفع دین کا ذکر نہیں فرمایا. اور اس کے آگے صحیح بن خزیمہ صفحہ 308 پہ روایت موجود ہے اجتماع ناس من الانصار کہ انصار کے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے، فیم سہل بن سعد، اس میں سہل بن سعد بھی تھے، ابو حمید سعدی بھی تھے، سعدی بھی تھے اور ابو اسید سعدی بھی تھے. انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا ذکر فرمایا تو حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو جانتا ہوں. پھر انہوں نے نماز پڑھ کے بتلائی کہ حضور نماز کیسی پڑھتے تھے، تو انہوں نے تکبیر کہی، پہلی تکبیر کہی اور رفع دین کیا اور پوری نماز پڑھ کے بتلا دی، کہیں اس کے بعد رفع دین نہیں کیا. یہ بھی احناف کا مسلک ہے. پھر مناظر اپنی طرف میں بات کرے گا. فقال القوم كلهم، آگے کیا لکھا ہے، ساری قوم نے کہا ہاکذا کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ حضور شروع نماز میں رفع دین کیا، اس کے علاوہ کہیں انہوں نے ذکر نہیں فرمایا. اب صحیح ابن حبان میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 172 ہے. اس میں امام ابن حبان رحمہ اللہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں، عنوان میں یہی ہے وَنَفِيَ رَفِيَ. اس میں کیا فرماتے ہیں، كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعدي انا احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شروع نماز میں رفع دین کرتے. اسی طرح پوری نماز بتلائی لیکن کہیں رفع دین ذکر نہیں فرمایا، شروع نماز میں ذکر. اب صحیح ابن مصنف ابن ابی شیبہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی جلد اول صفحہ 264 ہے. اس میں امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اپنی سند امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں کیا لکھتے ہیں، حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے راکع دو جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اذا افتتح الصلاة، جب نماز شروع کی رفع یدیہ تو اس وقت رفع دین کیا. اور اسی طرح المدونۃ الکبریٰ میں موجود ہے عن مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبد اللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح التکبیر للصلاۃ. وکیع عن سفیان الثوری عن عاصم عن عبد الرحمن بن اسود عن الاسود وعلقمہ قال عبد اللہ بن نحمدہ